اور میرے خیال میں یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستانی قوم میں، پاکستانی مسلح افواج میں ہمت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، قوت بھی ہے اور نیت بھی ہے کہ ہندوستان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور ہندوستان کو شکست بھی دے سکتے ہیں میدان جنگ میں بھی. اور یہ میرے خیال میں جو نہیں کرتے اکھنڈ بھارت کی سوچ، اس کو ہم نے آج چکنا چور کر دیا ہے. تو یہ بہت تاریخی دن ہے پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے بھی میسج چلا گیا کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. یہ خیال تھا کہ سائز اتنا بڑا ہے، ہندوستان بڑا ملک ہے، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، ہمارے پاس S-400 ہے، ہمارے پاس ہیروپ اسرائیلی میزائل ہیں. وہ تو اسرائیلی میزائل آئرن ڈوم کے خلاف تو حوثیز نے بھی ان کا کر دیا یمن والوں نے. تو یہ آج میرے خیال میں بڑا کلیئر میسج چلا گیا اور 26 مقامات پر 80 ڈرونز گرائے ہیں. دلی میں پاکستانی ڈرونز گھوم رہے ہیں اور اس سے پہلے رافیل کا ہم نے کیا تھا اور یہ بھی ہم نے شو کر دیا کہ یہ ایشیا کی صدی آ گئی ہے. چائنیز ٹیکنالوجی نے مغربی ٹیکنالوجی جو ہندوستان کی تھی اس کو بھی شکست دے دی ہے. اچھا مشاہد صاحب، جس طرح سے بہت بڑا دن ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح سے ابھی آپ S-400 سسٹم کا ذکر کر رہے تھے، اس پر بھی بڑا انہیں ناز اور دوسرا رافیل پر بھی ناز، دونوں ہی مار گرائے ہم نے. تو انہوں نے منصوبہ بندی کی، یعنی کہ دشمن ہے جو، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے. The Almighty is the best of the planners. تو وہ جو پلان بناتے رہے دلی میں یا ان کے مغربی آقا بناتے رہے، تو جو جس قوم میں جان ہو، جس قوم میں کرنٹ ہو، جس قوم میں ہمت ہو، قوت ہو، صلاحیت ہو، نیت ہو، تو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ماشاءاللہ. اور میں نے دیکھا پاکستانی عوام میں بڑا جذبہ ہے، کوئی خوف نہیں ہندوستان کا، بلکہ لوگ تو کہہ رہے تھے کس چیز کا انتظار ہے. لوگ تو مجھے کہتے تھے کیا کر رہے ہیں یہ، کیوں نہیں آیا. میں نے کہا یہ اس کا چیزوں کا ہر ٹائم ہوتا ہے اور ہم نے کہا تھا ویل ریسپونڈ آن اے ٹائم اینڈ وینیو آف آور اون چوزنگ، وہ ہم نے کر دیا. تو مشاہد صاحب، ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو آپریشن ہے وہ اوور آل ہم نے، کیونکہ ان کی ایئر فیلڈ بھی تباہ کی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے S-400 ادھر سے ہم نے کچھ دن قبل جو 2 دن پہلے ان کے رافیل بھی گرائے ہیں. اب یہ آپریشن کتنا زیادہ خطرناک بھارت کے لیے ہو سکتا ہے اور کیا مودی کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب عقل آ گئی ہوگی؟ دو چیزیں نا، ایک تو واضح رہے کہ ایک فرق ہے جو ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے ان کو جوابی کارروائی کی ہے. ہم نے ایک ٹارگٹ صرف کیا ہے ملٹری ٹارگٹ، ہم نے عوام کو ٹارگٹ نہیں کیا. اس کے برعکس ہندوستان نے پاکستانی نہتے سویلینز کو شہید کیا اور بچیوں کو شہید کیا، مدارس کو شہید کیا، مساجد کو شہید کیا. انہوں نے ٹارگیٹنگ مختلف کرکٹ میچ کو شہید اٹیک کیا ہے انہوں نے. آپ دیکھیں نا ان کے ٹارگٹس بہت ڈفرنٹ تھے، ہمارے ملٹری اسپیسیفک ٹارگٹس تھے. دوسری بات ہے کہ مودی جو ہے ایک ریسسٹ ہے، ایک فاشسٹ ہے اور یہ بلی ہے. بلی کی کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ ڈراؤ دھمکاؤ، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں دفعہ یرکانوے لگاؤ، دوسرا یرک جائے گا اور اگر نہ یرک تو ویل بیک آف. اس نے دیکھ لیا کہ اس نے کوشش کی، چڑھائی کی، جارحیت کی، بربریت کی اور بمبنگ بھی کی. ہم نے اس کا بھرپور جواب دے دیا. ہم we did not blink as they say in English. تو اب یہ میسج چلا گیا ہے کہ ترکی بترکی جواب ہوگا، ٹٹ فار ٹیٹ. وہ جو کریں گے اس کا دگنا ہم جواب دیں گے. تو میرے خیال میں یہ لارجر میسج جو آج گیا ہے صرف مودی کے لیے نہیں گیا، اور میرے خیال میں وہ ہوش کے ناخن لیں گے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان یہ 1971 نہیں ہے، یہ 2025 ہے. دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور ہم میں اب وہ ہمت ہے، ہم نے سبق سیکھ لیا ہے. تو اب جو ان کے مغربی آقا ہیں میرے خیال میں اگلے 72 گھنٹے میں وہ موو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ معاملات ایسکلیٹ ہو، کہ آگے بات نہ بڑھ جائے، کیونکہ آگے سے ایک خوفناک پہلو آ سکتا ہے اگر بات بڑھتی گئی. خطہ خطرناک سچویشن سے گزر رہا ہے مشاہد حسین سید صاحب. آپ اس ساری سچویشن کی جو وجہ ہوگی وہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آخر کیا چاہ رہا ہوگا اس وقت بھارت؟ پلاننگ کیا چل رہی ہے؟ یہ بھارت اس وقت یہ پرانا بھارت نہیں ہے، یہ بھارت ہے مودی کا بھارت. ایک زمانے میں بھارت تھا نیرووین سیکولرزم کا، یہ ہندوتوا کا بھارت ہے، اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں کہ جو سوچ ہے بغض اور نفرت کی بنیاد پر. ان کو تکلیف کشمیر کی نہیں ہے، ان کو تکلیف دہشت گردی کی نہیں ہے، ان کو تکلیف انڈس واٹر ٹریٹی کی نہیں ہے، ان کو تکلیف اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہے، پاکستان کے وجود کے حوالے سے ان کو وہ تکلیف ہے کہ پاکستان قائد اعظم نے کیوں بنایا، ایک آزاد
مضبوط ریاست مسلمانوں کے لیے. تو یہ اصل ان کا ایشو ہے. تو اس کا میسج دیتے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں اتنی جان ہے, اتنی طاقت ہے کہ اور اتنی ہمت ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, مزاحمت بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو شکست بھی دے سکتے ہیں, اور آپ جتنا کوشش کریں گے اس سے بڑھ کر ہم ان کا نقصان ہو جائیں گے. تو میرا ایک فنڈامنٹل لیسن چلا گیا ہے. اور پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں, ڈیٹرنس ہیز بین ریسٹورڈ. ڈیٹرنس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کرے تو اس کا اسی طریقے سے جواب دیا جائے تاکہ پھر وہ آئندہ ان کی ہمت نہ ہو جارحیت کرنے کی. اچھا, افغانستان تو یہ میسج چلا گیا ہے. جس طرح سے افغانستان میں میزائل گرائے گئے, یہ کوئی شرارت تھی یا کوئی وہ غلطی سے وہاں پر میزائل گیا ہوگا بھارت کا؟ سر ان کی نالائکی بھی ہو سکتی ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ جان بوجھ کے انہوں نے سکھوں کے گرودوارے پر حملے کیے, مسلمان مساجد پر کیے. افغانستان بھی تو مسلمان ملک ہے نا, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی پیدا ہو اور سارا ہو. تو ویسے بھی یہ جو مودی کر رہا ہے اور ان کے حکمراں جماعت کر رہی ہے RSS, وہ نفرت کی بنیاد بھی ایک ہے. ایک تو بلی ہے, اپنے فوجی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہا تھا, ڈنڈے کے ذریعے اپنی بات منوائی جائے, لیکن ان کے ساتھ نظریاتی سوچ بھی ہے جو ایک اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہے اور نفرت اور بغض اور تقسیم اور تضاد اور تصادم کی بنیاد پر ہے. اچھا, مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن مسعود رضا صاحب بھی موجود ہیں, وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. مشاہد صاحب السلام علیکم اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو. گڈ ٹو سی یو ورچولی. السلام علیکم جی مسعود رضا صاحب, بڑی خوشی ہوئی آپ کی بات سن کے, ماشاءاللہ. سر اب مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, آج کی صبح مبارک صبح ہے اور آج کی صبح ہمیں آپ جیسی شخصیت ملے اس موقع پر بات کرنے کے لیے. مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب آپ وزیر اطلاعات تھے اور آپ ایک جنگ کے موقع پر جو ہے وہ میڈیا کا سامنا کیا کرتے تھے اور ان کو جواب دیا کرتے تھے. سر آج جو ہمارا جو حملہ ہے سر, وہ بھارتیوں کا جو حملہ تھا وہ تو ظلم, بربریت اور دہشت کے لیے تھا, لیکن ہمارا جو حملہ ہے وہ امن کے قیام کے لیے ہے. تو سر ہم یقین رکھیں کہ امن کا قیام ممکن ہو گیا ہے ہمارے حملے سے, ہم نے اپنا مقصد اچیو کر لیا ہے. تھینک یو ویری مچ مسعود صاحب, آپ نے بڑی پرانی یادیں تازہ کر دی. آپ کو یاد ہے 1998 میں جب ہم نیوکلیر طاقت بنے تھے, اس وقت میں پاکستان کا چیف اسپوکس مین تھا, اور میں ہی سارا انٹرنیشنل میڈیا ہو, پاکستانی میڈیا ہو, ہندوستان کا میڈیا ہو, ہم ہینڈل کر رہے تھے. اور بڑے اللہ کے فضل سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخروغ بھی کیا, کیونکہ ہم نے بڑی اتقاء سے کھل کے جواب دیا اور پاکستان کا جو زوردار موقف تھا وہ پوری دنیا میں پیش کیا گیا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان نے یہ جان بوجھ کے جو سٹیپ بائی سٹیپ ایسکلیشن کی, دیکھیں راؤنڈ 1 کیا انہوں نے, ہم نے جواب دیا, ان کے جہاز بھی گرائے, پھر بھی ان کو سمجھ نہ آیا, پھر انہوں نے اور ایسکلیشن کی. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا مسعود رضا صاحب کہ جو عالمی برادری کہتے ہیں, خاص طور پہ مغربی ممالک, انہوں نے کوئی چوئی نہیں کی, انہوں نے کوئی لگام نہیں لگائی ہندوستان کو, انہوں نے ہندوستان کو روکا بھی نہیں. اور خیر یہ اچھی بات ہوئی کہ انہوں نے ہندوستان کا ساتھ بھی نہیں دیا, یہ پہلی دفعہ ہوا. تو ہندوستان کو ایک سفارتی پسپائی ہوئی اور پھر اب فوجی پسپائی ہوئی ہے, راؤنڈ 1 میں بھی اور راؤنڈ 2 میں بھی. تو لیکن اب سبق میں سمجھتا ہوں کہ ان کو واضح مل گیا ہے کہ پاکستان ہر حالت میں, ہر موقع پر, ہر ذریعے کے ذریعے اپنے مادر وطن کا دفاع کرے گا. اس میں کوئی دو رائے, کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اگر انہوں نے اور کوئی کوشش کی, راؤنڈ 3 کی, تو اس سے زیادہ جواب دیا جائے گا, اور وہ بڑا خوفناک جواب بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. تو ہم نہیں چاہتے کہ معاملہ اس لیول تک پہنچے. میرا اپنا خیال ہے کہ بین الاقوامی برادری کہہ لیں, ویسٹرن ممالک کہہ لیں, اور ہمارے دوست چار جو ارد گرد ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور معاملہ وہ رفع دفع کرنے کی کوشش کریں گے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا پرسوں کہ اب ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا ہے. ٹٹ فار ٹیٹ مطلب ہے دونوں برابر حساب کر دیا ہے, تو اب معاملہ ذرا اس کو ٹھنڈا کیا جائے. تو میں امید رکھتا ہوں اور میری مشاہدہ ہے کہ ہم شاید اس طرف جائیں گے, ورنہ دوسرا آپشن بہت خطرناک اور خوفناک ہے, جس میں جو 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں اس خطے میں, جنوبی ایشیا میں, ان کے سب کا جو فیوچر ہے وہ تاریخ ہو سکتا ہے. سر ہم تو یہاں تک بھی نہیں آنا چاہتے تھے, لیکن انڈیا زبردستی ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے. تو ہم یہ کیسے توقع کریں کہ وہ اور آگے نہیں جائیں گے, اور اگر وہ اور آگے جاتے ہیں تو پھر ان کے بھی دوست ہیں اور ہمارے بھی دوست ہیں, کہ کس طرف معاملہ جائے گا. ہمارا ایک وار اسٹیمنا تو ہے اور اس کے مطابق ہی ہمیں جنگ لڑنی ہے.
تو یہ یا تو بہت شدید جنگ ہونے والی ہے اگلے چند دنوں میں، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ سوال وہی ہے کہ ہم تو یہاں تک بھی نہیں آنا چاہتے تھے، وہ ہمیں یہاں تک لے کر آئیں گے. یہ بالکل صحیح فرمایا. ہماری طرف سے تو ہم امن پسند ملک ہے. ہمارا نہ پہلگام سے تعلق تھا. انہوں نے تعلق جوڑنے کی کوشش کی جو ناکام ہوئے. ان کا بیانیہ نہیں بکا. نیو یارک ٹائمز، بلومبرگ نیوز، اکانومسٹ، فورن افیئر سب نے کہا کہ جی پاکستان کے خلاف تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، اور کوئی ثبوت پیش ہی نہیں کر سکے کہ ہمارا کوئی تعلق تھا 22 اپریل کے افسوسناک واقعے کے ساتھ. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے، کیونکہ ان کے عزائم مضمون تھے اور یہ ان کو پاکستان کو ڈرانا دھمکانا اور چڑھائی کرنے کا مقصد تھا، اس لیے انہوں نے کیا. لیکن ان کو امید نہیں تھی کہ جس طرح پاکستان نے جواب دیا راؤنڈ 1 میں، جو ان کے 7 سالوں میں کے بعد آپ دیکھیں کہ اتنا نقصان ہوا ہے ہندوستان کی ایئر فورس کا کہ ایک دن میں 5 جہاز گر گئے. پھر باز نہ آئے، پھر وہ بڑھتے گئے. پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اب کافی ہو گیا. اب ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی تھی جب نور خان بیس پر حملہ ہوا. وہ تو مطلب کہ پنڈی اور اسلام آباد کے قریب ہے، ہارٹ آف پاکستان. تو ہم بھی پھر ان کے گھر پہنچ گئے اور ان کے گڑھ پہنچ گئے، دلی تک پہنچ گئے. تو اس میں 26 مقامات پر ہم نے جوابی کارروائی کی جو دفاعی ہے، ہم جاریت نہیں ہے. اور ڈرون بھی گرا دیے ان کے، اور کوئی سویلین کیجولٹیز نہیں ہوئے. عوام پر حملہ نہیں کیا. سویلین سامان نے صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، یا اسٹریٹجک تنصیبات کہہ لیں جو ان کے لیے اہم ہے. تو ایک پیغام دینا تھا ہم نے. لیکن اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر بھی ہم تیار ہیں. ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس نیت بھی ہے، ہمارے پاس قوت بھی ہے، اور ہمارے پاس ہمت بھی ہے. تو اٹس آل کلیئر. سر سر آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے. سر آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے، اور آپ کی اسٹڈی بھی بہت ہے، آپ کی نالج، آپ تھنک ٹینکس نہ جانے، آپ چائنا کے ساتھ، آپ بین الاقوامی برادری کے ساتھ پاکستان میں ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. تو جو آپ کا تجربہ ہے، میں اس تجربے پہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سر، ہٹلر بھی تھا جس نے اپنی پوری قوم کو مروا دیا تھا. ایسے پاگل بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، ہم کوئی تاریخ بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں پورے ملکوں کو، قوموں کو جنگ میں دھکیل دیتے ہیں. تو سر یہ مقصد کیا تھا مودی کا؟ ایک جو ہمارا آج سے 6 سال پہلے 2019 میں جو ہم نے انہیں مزہ چکھایا تھا، اس کا بدلہ لینا تھا، یا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایڈونچر کرے کہ مودی صاحب کوئی تاریخ لکھ لیں یہاں پر؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے سر. آپ نے ہٹلر کا ذکر کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ خود تاریخ کے بڑے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کہ کل 9 مئی 80 سالگرہ تھی اور بہت بڑی پریڈ ہوئی ماسکو میں، جب ہٹلر کی شکست ہوئی 9 مئی 1945 کو، جب جرمنی نے ہتھیار پھینک کے سرنڈر کیا. اور ہٹلر کیا کہتا تھا کہ جی ہماری 1000 سال کی حکومت ہوگی. تھرڈ رائخ جو ان کی حکومت تھی 1000 ایئر اولڈ، اور پورے یورپ پر قبضہ ہو گیا، کتنی دنیا میں ہو گیا. آخر میں کیا انجام ہوا؟ تو حالانکہ اس کی قوت بھی تھی، اس کی کیپیسٹی بھی تھی، جرمنی بڑا ملک تھا. تو یہ ایک سبق یہ لوگ نہیں سیکھتے. مودی کا بیسک مسئلہ تھا کہ ہندوستان کی بالادستی قائم کرنا، اور ہندوستان کی بالادستی میں ایک ملک رکاوٹ ہے، پاکستان. پاکستان نے کہا ہم ہندوستان کی بالادستی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ سائز ایکول اسٹرینتھ، ہم نہیں مانتے کہ ہندوستان چڑھائی کرے یا کشمیریوں پر ظلم کرے یا لوگوں کو پریشر کرے اور امریکہ کے ایما پر کرے یا کسی اور کے ایما پر کرے. اور ان کو زوم یہ بھی ہو گیا تھا کہ ہم امریکہ کے